بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علی نعمائہ الشاملہ وآلائہ الکاملہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز 27ویں سپارے کا مختصر بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں ارشاد فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تم اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ رب ذوالجلال نے تمام بندوں کو حکم فرمایا، اے بندو میرے پاس آ جاؤ۔ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے۔ امام الانبیاء نے اس کا اعلان فرمایا، انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے، رب ذوالجلال ہمیں بلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا، لوگوں میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ بارگاہ خدا میں ہی عبادت کا حق ادا ہو سکتا ہے، عبادت کے حق کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ جو مقصد زندگی ہے، جو مقصد تخلیق ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا اسے پورا کرنا ہے تو میری طرف آ کے ہی اس کو پورا کر سکتے ہو۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندوں نے عرض کی، مولا عبادت تو تیری زندگی کا، تیری تخلیق کا مقصد ہے، ہم نے تیری عبادت کرنی ہے۔ اے مولا تیری عبادت تو ہم کریں، لیکن کیسے کریں؟ تیرے پاس تو آئیں، کیسے تیرے پاس پہنچیں؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، رب ذوالجلال نے فرمایا میری طرف آنا ہے تو تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے؟ تیری بارگاہ میں آنے کا مقصد ہے، تخلیق کا مقصد ہے کہ عبادت کرنی ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، رب ذوالجلال نے فرمایا تم اللہ کے حکم پر ڈٹے رہو، اس کو پورا کرتے رہو، تو یوں سمجھو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور مقصد تخلیق، مقصد زندگی جو عبادت ہے اس کو پورا کر رہے ہو۔ رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے میرے حکم پہ عمل کیا، فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، رب ذوالجلال نے فرمایا تم نے میرے حکم پہ عمل کیا اور تم میری ہی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اس لیے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہر مسلمان کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے۔ رب ذوالجلال نے سورہ نجم کے اندر اپنے محبوب کے آسمانی معراج کا ذکر فرمایا، سورہ قمر میں قیامت کا ذکر فرمایا اور چاند کے ٹکڑے ہونے کا ذکر فرمایا۔ سورہ رحمان میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو قرآن سنانے کا اعلان، قرآن سکھانے کا اعلان، علوم قرآن سے، اسرار قرآن سے، رموز قرآن سے، معانی قرآن سے، مضامین قرآن سے رب ذوالجلال نے جو اپنے محبوب کو آگاہ فرمایا، یہ سارے خزانے جو اپنے محبوب کو سکھائے ان کا اعلان فرمایا۔ اس سورہ پاک کے اندر
ایمانی، روحانی، وجدانی، جسمانی، اخروی، دنیاوی، ہر قسم کی نعمتوں کا رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا، ان کا ذکر فرمایا۔ ہر نعمت کو ذکر کرنے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ واقعہ کے اندر قیامت کے واقعات کا ذکر، سورہ واقعہ کے اندر رب ذوالجلال نے ایسی قیامت کی نرالی چیزوں کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن 3 جماعتیں ہوں گی، ایک دائیں طرف والے، ایک بائیں طرف والے، ایک سبقت لے جانے والے۔ دائیں طرف والے، سبقت لے جانے والے کامیاب ہوں گے اور بائیں طرف والے ناکام ہوں گے۔ آگے رب ذوالجلال نے سورہ حدید، اس کے اندر رب ذوالجلال نے دونوں قسم کے لوگوں کی رب ذوالجلال نے وضاحت فرمائی، ایمان والوں کی بھی اور منافقوں کی بھی۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت کے دن ایمان والوں کا دیکھنا قابل رشک ہوگا، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے پیچھے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا، ہر طرف نور ہی نور ہوگا۔ انہیں اس دن جنت کی اور جنت کی نہروں کی خوشخبری دی جائے گی، انہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کی خوشخبری دی جائے گی۔ اور قیامت کے دن رب ذوالجلال نے منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا نور ختم ہو جائے گا، ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ ایمان والوں سے کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی دیکھو، اپنے نور سے ہمیں بھی کچھ دے دو۔ مومن ان کی طرف دیکھیں گے، روشنی ان کی طرف ہوگی، لیکن رب ذوالجلال ان کے درمیان فضرب بینہم بسور لہ باب، ان کے درمیان ایک دیوار کو حائل کر دیا جائے گا۔ منافق ہر قسم کے نور سے، ہر قسم کی بلائی سے محروم رہیں گے۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان نے فرمایا سورہ رحمان پڑھنے والا ہمیشہ امیر ہو جائے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے والے جو رات کو اس کی تلاوت کریں گے انہیں کبھی غربت نہیں آئے گی۔ سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا جو ہر دن ان کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم زین اعمالنا بالقرآن، اللہم نور صدورنا بنور الایمان، اللہم نور قلوبنا بنور العرفان۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔